حماس اور اسرائیل میں جنگ 15ویں روز بھی جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ پر 2 ہفتوں سے جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک 4137 افراد شہید ہوئے ہیں اور 13,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، لیکن اسرائیل راست طور پر غزہ میں جنگ کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ پر زمینی کارروائی کرنے کے لیے مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسرائیلی افواج نے غزہ کا محاصرہ بھی کر لیا ہے، لیکن جنگی ماہرین اور سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اگر غزہ میں زمینی کارروائی کرتا ہے تو غزہ اس کے لیے جہنم ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی وال اسٹریٹ جرنل نے جمعہ کو رپورٹ تیار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی راستے سے غزہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ قدم جہنم کی طرف پڑے گے۔ امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرل برنسٹین سال 2014 میں ایک اسرائیلی فوجی تھا جب اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی سڑکوں پر حماس سے لڑا تھا۔ اس جنگ کے دوران برنسٹین نے یاد کیا ہے کہ یہ بھوتوں کا پیچھا کرنا جیسا تھا۔ برنسٹین نے اخبار کو بتایا کہ اس وقت اس نے خوف اور پریشانی سے بھرے دنوں کا تجربہ کیا تھا، خاص طور پر جب اس نے حماس کے جنگجوؤں کو سرنگوں سے باہر کی طرف نکلتے دیکھا۔ اخبار نے نشاندہی کی ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اپنے حملے کے دوران اسرائیلی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو خاک چٹا دی ہے اور شہروں اور پہاڑیوں میں لڑائی بھی سپر پاور کی افواج کو مایوس کر سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی آخری لڑائی کے بعد کے برسوں میں حماس کے جنگجوؤں نے سرنگوں کا ایک زیادہ جدید ترین نیٹ ورک تیار کیا ہے، جسے طویل عرصے تک غزہ میٹرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک حماس کو ایک بڑی طاقت فراہم کر سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے میں 3 گنا زیادہ حملہ اور فورسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ غزہ کے نیچے سرنگیں جن کی لمبائی تقریباً 25 میل یعنی 40,225 میٹر اور چوڑائی 8 میل یعنی 12,872 میٹر ہے، 500 میل کے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہے اور کچھ سرنگیں 200 فٹ سے بھی زیادہ زمین میں گہرائی تک گئی ہیں، اسی لیے وہ بمباری کا بھی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر سرنگیں روشنی، اسٹوریج رومز، سامان اور ہتھیاروں سے لیس ہیں، جس سے حماس کے جنگجو کئی دنوں یا ہفتوں تک زمین کے نیچے رہ سکتے ہیں۔ اخبار نے یاد دلایا ہے کہ اسرائیل نے سال 2007 سے حماس کے خلاف 4 جنگیں شروع کی ہیں، لیکن اسرائیلی فوج نے سال 2009 سے غزہ شہر میں نہیں لڑی۔ غزہ پٹی کے اطراف میں حالانکہ کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اخبار کے مطابق سال 2014 میں اسرائیلی افواج کی اکثریت نے غزہ کی طرف صرف چند 100 قدم اٹھائے تھے، لیکن 7 ہفتوں میں اسرائیل نے 66 فوجیوں کو کھو دیا تھا۔ اس بات کو اسرائیل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رائٹرز نے ایک علاقائی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ غزہ سٹی میں ایسی سرنگیں ہیں جو کہ امریکہ کے خلاف ویتنامی باغیوں کے استعمال کردہ سرنگوں کے مقابلے میں بچوں کے کھیل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل ٹینکوں اور فائر پاور سے حماس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جنگی ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ سے حماس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اسرائیل کو زمینی حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ادھر امریکہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ حماس اسرائیل کی جنگ کا دائرہ وسیع ہو اور حزب اللہ اس جنگ میں کود پڑے، اسی لیے امریکی صدر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کو لبنان اور حزب اللہ پر حملوں سے باز رکھا جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ غزہ میں الاہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی حملے نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اسرائیل خود کو جتنا بے گناہ بتا رہا ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اسرائیل بھی دہشت گردی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ ایسے حالات میں یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے اور اس جنگ سے کتنے معصوم اور بے گناہ انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہے، یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، لیکن دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ مظلوم اور ظالم کے درمیان خط فاصل طے کر دیے گئے ہیں۔ انسانی تاریخ نے حالیہ غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا تو اس کا مستقبل کبھی پرامن نہیں ہو سکتا۔